السلام علیکم فرینڈس، آئی ایم عادل تنویر اینڈ یو آر واچنگ یوٹیوب چینل جمبو ٹپس۔ آپ میں سے جس نے بھی سعودی عرب ایک دفعہ وزٹ کیا ہو وہ یقیناً البیک کے نام سے واقف ہوگا۔ البیک ایک ایسا بروسٹ جس نے ایک دفعہ کھا لیا وہ زندگی میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ آپ سب لوگ البیک کے شاندار بزنس سے، ان کے ریسٹورنٹ کے رش سے تو واقف ہوں گے، لیکن آپ میں سے اکثر اس محنت کو نہیں جانتے، اس اسٹرگل کو نہیں جانتے جو البیک کے آنرز نے البیک کو اس مقام تک لانے کے لیے کی۔ آج کی سٹوری میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں البیک آنرز کی وہ محنت، وہ اسٹرگل، وہ لگن جس کی بدولت اللہ کریم نے آج البیک کو اتنا کامیاب فرمایا۔ البیک کی کہانی 1974 میں سعودی عرب کے شہر جدہ سے شروع ہوتی ہے۔ البیک کے بانی مرحوم شکور ابو غزالہ نے محسوس کیا کہ ملک میں اچھی کوالٹی اور مناسب دام کے کھانے کی بہت مانگ ہے۔ چنانچہ شکور ابو غزالہ نے ایک غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ کیا۔ اس کمپنی نے اسے چکن اور مشینی آلات فراہم کیے اور سعودی عرب میں سب سے پہلے چکن بروسٹ کانسیپٹ کو متعارف کروایا۔ شکور اپنا پہلا بروسٹ فلسطین مدینہ کراس پر الدخیل بلڈنگ میں شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ تب ابھی تک اس نئی عمارت میں بجلی نہیں آئی تھی۔ لیکن شکور نے ہمت نہ ہاری اور جدہ کے علاقے شرفیہ میں، جو اس وقت پرانا ایئرپورٹ کا علاقہ ہوا کرتا تھا، اپنی پہلی البیک فرنچائز کھولی۔ مارچ 1976 میں البیک کی دوسری برانچ الدخیل بلڈنگ میں ٹھیک اسی جگہ اوپن ہوئی جہاں اسے سب سے پہلے اوپن ہونا تھا۔ شکور ابو غزالہ منزل کی طرف رواں دواں تھا، لیکن ظالم یہ قسمت، اپنا دوسرا البیک سینٹر بنانے کے ٹھیک 5 ماہ بعد 14 اگست 1976 کو 48 سال کی عمر میں کینسر سے زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے ہار کر اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم نے سب کچھ اپنے باپ سے سیکھا، ایسا کہنا ہے البیک فوڈ سسٹم گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین مرحوم شکور ابو غزالہ کے بیٹے احسان ابو غزالہ کا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا جذبہ اور محنت ہمارے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے جس نے ہمیں کامیابی کی طرف گامزن کیا۔ ہر کوئی ہمارے باپ سے پیار کرتا ہے، وہ بہت ہی عاجز اور شاندار انسان تھے۔ شکور ابو غزالہ کی اس غیر متوقع موت نے احسان کو مجبور کیا اور وہ گریجویشن پوری کرنے کے بعد اپنی پڑھائی ختم کر کے اس ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بچانے آ گیا۔ احسان کا کہنا تھا کہ میرے والد کی وفات کے ساتھ ہی ہم سے ایجنسی حقوق چھن گئے، ہم پر بہت سارا قرض آ گیا، ہمیں سب کچھ شروع سے سٹارٹ کرنا پڑا۔ جس وقت میں نے کاروبار سنبھالا تھا اس وقت جدہ میں 400 ریسٹورنٹ بروسٹ بنا رہے تھے۔ ایسی صورت میں ہمیں کچھ مختلف کرنا تھا جو ہماری پروڈکٹ کو دوسرے بروسٹ سے مختلف بنا سکتی۔ 1982 میں ابو غزالہ کا دوسرا بیٹا رامی اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اپنے بھائی احسان ابو غزالہ کے ساتھ مل کر ریسٹورنٹ میں ہاتھ بٹانے لگا۔ رامی کہتا ہے کہ جب ہم نے کام شروع کیا تو ہم اس کام کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہمارے پاس نہ تو ماہر ریسٹورنٹس میں کام کرنے والے ورکر تھے اور نہ ہی انجینئرز۔ ہمارے لیے انسپریشن ہمارا باپ تھا۔ رامی خود کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہو کر بروسٹ تیار کیا کرتا اور گاہکوں کو پیش کرتا تھا اور خود ہی ٹیبل کی صفائی بھی کیا کرتا، جبکہ احسان بروسٹ کی نئی تکنیک اور ایڈوانسمنٹ اور نئے طریقے سیکھنے کے لیے پیرس چلا گیا۔ جب احسان واپس آیا تو اس نے 18 مختلف جڑی بوٹیوں سے ایک خفیہ ریسیپی بنائی اور اس کے بعد 3 سال تک دونوں بھائیوں نے لگاتار دن رات گھنٹوں محنت کی۔ یہ خفیہ ریسیپی وہ کسی خفیہ مقام پر بناتے اور پھر اسے اپنے ریسٹورنٹ میں لے جا کر فردر پروسیس کرتے۔ جب البیک کا امیج بہتر ہونے لگا تو احسان اور رامی دونوں بھائیوں نے سوچا کہ ہمارے ریسٹورنٹ کا اپنا ایک نام اور لوگو ہونا چاہیے۔ چنانچہ احسان اور اس کی بیوی لیلا نے مل کر البیک کا نام تجویز کیا اور لوگو ڈیزائن کیا۔ 1986 میں البیک کا نام اور لوگو لانچ ہو چکا تھا۔
اچانک ہی لوگوں کا سمندر ہمارے ریسٹورانٹ پر امڑ آیا۔ ایسا اس وجہ سے تھا کہ ہم بہترین سرورز اور اچھی فوڈ آئٹم مہیا کر رہے تھے۔ ایسا کہنا تھا البیک کے سابق ریجنل آپریشنز کوچ کومو پراوتی کا۔ 1990 میں مکہ میں پہلا البیک القرا اسٹریٹ پر اوپن ہوا اور آج مکہ میں لاتعداد ریسٹورنٹ ہیں۔ 1994 میں البیک نے بروسٹ کے علاوہ بہت ساری آئٹمز بھی متعارف کروائیں۔ البیک کا یہ بلیو ہے کہ ہمیں سوسائٹی کو پے بیک کرنا چاہیے اور اسی وجہ سے البیک مختلف سائنسی اور ٹیکنالوجی کے پروگرامز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور شہریوں کو سپانسر کرتا ہے ان ایجوکیشنل، سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی پروگرامز میں۔ 1989 میں البیک کو حج پہ حاجیوں کی خدمت کے لیے بلایا گیا تو البیک فوراً اس خدمت کے لیے پہنچا اور تب سے لے کے اب تک البیک حج کے دوران بغیر کسی منافع کے کاروبار کر رہا ہے۔ 2001 میں البیک نے اپنا سب سے بڑا ریسٹورنٹ مدینہ منورہ میں اوپن کیا۔ یہ اتنا بڑا ریسٹورنٹ ہے کہ اس کے اندر 500 کسٹمر ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں اور آج البیک کی 3 برانچز مدینہ منورہ میں کام کر رہی ہیں۔ 2002 میں البیک ایکسپریس کا آئیڈیا آیا اور یہ آئیڈیا اصل میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ البیک فرنچائز قائم کرنا تھا۔ یہ زیادہ تر مالز میں پاپولر ہوا۔ ماحولیاتی آگاہی سے متعلق البیک نے بہت سی کمپین لانچ کی ہیں۔ اہدن علی الاخلاص کارٹون بھی اسی کمپین کا ایک حصہ ہیں۔ البیک ان کارٹون کے ذریعے شہریوں میں ماحول کو صاف رکھنے اور صحت مند اور ہیلتھی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تعلیمی میدان میں بھی البیک کا خاصا اچھا کام ہے۔ اردن کی کوئین رانیہ کا مدرسہ تی البیک سپانسر کرتا ہے۔ یہ مدرسہ تی لاچار اور غریب اسٹوڈنٹس کو تعلیم، ہنر اور بعد میں روزگار فراہم کرتا ہے۔ فرینڈز آف جدہ پارکس آرگنائزیشن اینڈ جدہ میونسپل کمیٹی کے ساتھ مل کر البیک بہت سے پارکس بنا چکا ہے اور بہت سے پارک ابھی بنا رہا ہے۔ فینا خیر، مائی اسکول مائی ریسپانسبلٹی البیک کا ایک بہت ہی شاندار کام۔ اس سسٹم میں البیک اسٹوڈنٹس میں یہ اویئرنس پیدا کرتا ہے کہ کس طرح اپنے سکول کو کلین اور ہیلتھی رکھنا ہے، اور اس کمپین میں سکول کے آخری 15 منٹس میں طلباء کو یہ موٹیویشن دی جاتی ہے اور فزیکلی وہ اپنے سکول کو صاف کرتے ہیں۔ 2012 میں البیک نے قصیم میں اپنی برانچ اوپن کرنے کی شروعات کی جو آج پوری ہو چکی ہے۔ البیک کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں جو شاید اس ویڈیو میں بھی پوری نہ ہو سکیں، لیکن سچ یہ ہے کہ البیک کی آج جو چمک دمک آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سعودی عرب کی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے اور اس طرح کی موٹیویشنل سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، بائے بائے۔